ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں رات کی تاریکی میں اچانک سامنے کھڑی ایک فلک بوس عمارت سے آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگیں، اور وہ لوگ جو خود کو دنیا کے سب سے دولت مند اور محفوظ انسان سمجھتے تھے، ہلکے کپڑوں اور ننگے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے درجنوں منزلیں سیڑھیاں اترنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کسی فرضی فلم کا منظر نہیں، بلکہ دبئی مرینا کی اس مشہور عمارت کی داستان ہے جسے دنیا مشعل کے نام سے جانتی ہے۔ سن 2011 میں جب یہ 352 میٹر بلند اور 86 منزلوں پر مشتمل رہائشی عمارت دنیا کی بلند ترین رہائشی عمارتوں میں شمار ہونے لگی، تو پوری دنیا نے عرب کی اس حیرت انگیز تعمیراتی ترقی کی دل کھول کر تعریف کی۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشعل ایک ایسے انجام کی علامت بن جائے گی جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آج جب ہم اس پوری کہانی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو یہ صرف ایک عمارت میں لگنے والی آگ کی داستان نہیں، بلکہ تیز رفتار شہری ترقی کی ایسی حقیقت ہے جہاں ریکارڈ قائم کرنے کی دوڑ میں انسانی جان اور حفاظت کو اکپس پشت ڈال دیا گیا۔ یہ وہ داستان ہے جس میں آگ کسی زلزلے، جنگ یا دہشت گردی کی وجہ سے نہیں بھڑکی، بلکہ ایک برآمدے میں رکھی ہوئی گوشت بھوننے کی انگیٹھی یا بجھی ہوئی سگریٹ کی چنگاری سے پورا منظر بدل گیا۔ یہ دبئی کی چمکتی دمکتی زندگی کے پیچھے چھپا وہ تلخ سچ ہے، جہاں کروڑوں روپے مالیت کے گھروں کی خوبصورت دیواروں کے پیچھے ایسا آتش گیر مادہ استعمال کیا گیا تھا جو صرف ایک معمولی چنگاری کا منتظر تھا۔ جب سن 2011 میں اس عمارت کا افتتاح ہوا تو اس کے اندر 2 کمروں والے ایک رہائشی مکان کی قیمت لاکھوں ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی بناوٹ اس انداز میں کی گئی تھی کہ دور سے دیکھنے پر یہ جلتی ہوئی مشعل کا منظر پیش کرے، گویا آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی روشنی کا مینار ہو۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ چاہیے کہ جس نام کو خوبصورتی اور شان کی علامت سمجھا جا رہا ہے، وہی نام ایک دن خوف اور تباہی کی پہچان بن جائے گا۔ 676 رہائشی مکانات پر مشتمل یہ عظیم شان عمارت، جہاں سینکڑوں خاندان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر محفوظ زندگی کی امید لے کر آئے تھے، چند ہی برسوں میں عالمی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں اور طنز کا موضوع بن گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ اس عمارت کا نام مشعل رکھا گیا، اور پھر وہ حقیقت میں بار بار آگ کی لپیٹ میں آتی رہی، یا یہ انسان کی وہ غرور بھری سوچ تھی جس میں اس نے فطرت کے اصولوں کو چیلنج کرتے ہوئے ایسی چیزیں تعمیر کر ڈالیں جن پر بعد میں اس کا اختیار باقی نہ رہا؟ اگر آج کسی کو اس عمارت کا سب سے قیمتی رہائشی مکان مفت بھی دے دیا جائے تو کیا وہ خوشی خوشی وہاں جا کر سمندر کا نظارہ کرے گا، یا سب سے پہلے اپنے لیے آگ سے تحفظ کا سب سے مہنگا بیمہ خریدے گا؟ لیکن ابھی اس سوال کو ایک طرف رکھیے، کیونکہ اصل آزمائش تو چند برس بعد شروع ہوئی جب ایک سرد فروری کی رات نے اس عمارت کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 21 فروری سن 2015 کی رات دبئی مرینا کا پورا علاقہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بلند عمارتوں کی روشنیاں سمندر کے پانی پر جھلملا رہی تھیں، اور کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند ہی لمحوں میں یہ سکون ایک خوفناک منظر میں بدل جائے گا۔ اچانک عمارت کی 51ویں منزل کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدا میں لوگوں نے اسے معمولی حادثہ سمجھا، لیکن چند ہی لمحوں میں شعلوں نے ایسی رفتار اختیار کر لی کہ ہر دیکھنے والا حیرت زدہ رہ گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ کوئی زلزلہ آیا تھا، نہ دھماکہ ہوا تھا، اور نہ ہی کسی تخریب کاری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ آگ برآمدے میں رکھی ہوئی گوشت بھوننے کی انگیٹھی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اصل خطرہ آگ کے لگنے میں نہیں تھا، بلکہ اس کے پھیلنے کے انداز میں تھا۔ آگ کمروں کے اندر آہستہ آہستہ آگے نہیں بڑھی، بلکہ سمندر سے آہستہ آہستہ آگے نہیں بڑھی، اسے عمارت کی بیرونی سطح پر اس تیزی سے اوپر کی جانب دھکیلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت ایک جلتی ہوئی مشعل کا منظر پیش کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں 86 منزلہ فلک بوس عمارت رات کے اندھیرے میں آگ کے شعلوں سے روشن ہو چکی تھی۔ جلتے ہوئے شیشے، دھات کے ٹکڑے اور دیگر ملبہ بارش کی طرح نیچے گرنے لگا، جس سے نچلی منزلوں اور اطراف کے علاقوں میں بھی آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ عمارت کے اندر اندھیرا، خطرے کے الارم، لوگوں کی چیخو پکار اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔
وہ لوگ جو روزانہ تیز رفتار برقی زینوں اور آرام دہ زندگی کے عادی تھے، اپنی جان بچانے کے لیے 50 60 اور بعض کو اس سے بھی زیادہ منزلیں سیڑھیوں کے ذریعے اترنے پر مجبور ہو گئے۔ خوش قسمتی سے بروقت امدادی کارروائی کی بدولت کسی انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا۔ آگ بجھانے والے عملے نے غیر معمولی مہارت اور تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا، لیکن اس حادثے نے عمارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ 51ویں منزل سے لے کر اوپر تک کا بڑا حصہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا اور عمارت کی خوبصورت بیرونی شکل ایک بھیانک یادگار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا ایک معمولی انگیٹھی واقعی 352 میٹر بلند عمارت کو اس حال تک پہنچا سکتی ہے؟ جواب تھا ہرگز نہیں۔ اصل مسئلہ آگ کی پہلی چنگاری نہیں، بلکہ وہ مادہ تھا جو عمارت کی چمکتی ہوئی بیرونی دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ایک معمولی حادثے کو چند ہی لمحوں میں ایک عظیم تباہی میں بدل دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ عمارت کی بیرونی سطح پر ایلومینیم کی 2 باریک تہوں کے درمیان ایک آتش گیر مصنوعی مادہ استعمال کیا گیا تھا۔ بظاہر یہ تہ نہایت خوبصورت، ہموار اور جدید دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے اندر موجود مصنوعی مادہ آگ لگنے کی صورت میں ایندھن کا کام کرتا تھا۔ جوں ہی درجہ حرارت بڑھتا، یہ مادہ پگھل کر نیچے گرنے لگتا اور آگ کو اوپر کی طرف بڑھنے کا راستہ دیتا جاتا۔ یوں پوری بیرونی دیوار ایک ایسی سیدھی راہداری بن جاتی جس کے ذریعے شعلے پلک جھپکتے ہی درجنوں منزلیں عبور کر لیتے۔ عمارت کے اندر نصب خودکار آب پاش نظام بھی اس آگ کو روکنے میں بے بس ثابت ہوا، کیونکہ آگ کمروں کے اندر نہیں بلکہ عمارت کی بیرونی سطح پر بھڑک رہی تھی، جہاں پانی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی قیمتی اور جدید عمارت میں ایسا خطرناک مادہ استعمال ہی کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب نہایت سادہ تھا۔ یہ مادہ نسبتاً سستا تھا، وزن میں ہلکا تھا، جلد نصب ہو جاتا تھا اور عمارت کو نہایت خوبصورت شکل دیتا تھا۔ اس دور میں دبئی کی تعمیراتی دوڑ میں رفتار سب سے بڑی ترجیح بن چکی تھی۔ خوبصورتی دوسرے نمبر پر تھی، جبکہ طویل مدت کی حفاظت اکثر پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ جب اس عمارت کی تعمیر شروع ہوئی، آگ سے تحفظ کے ضابطے آج کے مقابلے میں کہیں کم سخت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف یہی عمارت نہیں بلکہ دبئی مرینا کی کئی بلند عمارتیں اسی قسم کی آتش گیر بیرونی تہہ سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا کروڑوں روپے مالیت کا گھر ایسی بیرونی تہہ میں لپٹا ہوا ہے جو صرف ایک معمولی چنگاری سے آگ کا ایندھن بن سکتی ہے، تو کیا آپ اپنے برآمدے میں ایک معمولی دیا یا سلگتی ہوئی سگریٹ بھی جلانے کی ہمت کریں گے؟ حادثے کے بعد حکام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اربوں کی لاگت سے ان عمارتوں کی بیرونی تہیں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور زیادہ محفوظ مواد لگانے کا کام شروع ہوا، لیکن شاید اس عمارت کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قسمت نے اس کے لیے ایک اور امتحان سنبھال رکھا تھا جو صرف 2 برس بعد دوبارہ پوری دنیا کو حیران کرنے والا تھا۔ 4 اگست سن 2017 کی رات، جب پہلی آگ کے زخم ابھی پوری طرح بھرے بھی نہ تھے، قسمت نے ایک بار پھر اسی عمارت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ پہلی تباہی کے صرف 2 برس بعد مشعل دوبارہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس مرتبہ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ عمارت کی پرانی بیرونی تہہ ہٹا کر نئی اور زیادہ محفوظ تہہ لگانے کا کام جاری تھا۔ یوں عمارت کا ایک حصہ پرانی اور دوسرا حصہ نئی ساخت کے درمیان تھا، اور یہی حالت آگ کے پھیلنے کے لیے ایک خطرناک موقع بن گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ کی وجہ ایک بجھی نہ ہوئی سگریٹ تھی جسے کسی نے برآمدے میں رکھے پھولوں کے گملے میں پھینک دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پر یقین نہ آیا کہ اتنی معمولی سی غفلت اتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے متعلقہ حکام نے عملی تجربہ کر کے دکھایا کہ خشک مٹی، پتے اور آتش گیر مواد کی موجودگی میں ایک معمولی سی چنگاری بھی کس طرح بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہے۔ اس بار آگ 38ویں منزل کے قریب بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے 64ویں منزل تک جا پہنچی۔ منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا 2 برس پہلے دنیا دیکھ چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر رات کا آسمان سرخ شعلوں سے روشن ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جلتے ہوئے ٹکڑے بارش کی طرح نیچے گرنے لگے، اور ایک مرتبہ پھر سینکڑوں لوگ
اپنی جان بچانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ تقریباً 475 رہائشیوں کو عمارت خالی کرنا پڑی۔ کوئی ننگے پاؤں بھاگا، کوئی نیند سے جاگتے ہی سادہ لباس میں باہر نکل آیا، اور کئی لوگ اپنے قیمتی سامان کو وہیں چھوڑ کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ بھی بروقت امدادی کارروائی کی بدلت کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی، لیکن اس حادثے نے رہائشیوں کا اعتماد بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آخر مسلسل مرمت اور حفاظتی اقدامات کے باوجود یہ عمارت دوبارہ آگ کی لپیٹ میں کیسے آ گئی۔ اسی دوسرے بڑے حادثے کے بعد دنیا بھر میں اس عمارت کو طنزیہ انداز میں بدقسمت مینار بھی کہا جانے لگا، مگر اصل سوال ابھی باقی تھا۔ آخر آگ اس عمارت پر اتنی تیزی سے اوپر کیوں چڑھ جاتی تھی جیسے کسی نے اسے راستہ دکھا دیا ہو؟ اس کا ایک بڑا سبب دبئی مرینا کا جغرافیہ بھی تھا۔ یہ عمارت سمندر کے بالکل قریب واقع ہے، جہاں ہر وقت تیز سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ عام حالات میں یہی ہوائیں موسم کو خوشگوار بناتی ہیں، لیکن آگ لگنے کی صورت میں یہی ہوا۔ ایک طاقتور پنکھے کی طرح شعلوں کو مسلسل آکسیجن فراہم کرتی ہے، جس سے آگ مزید بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمارت کی غیر معمولی بلندی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اتنی بلند عمارتوں میں اندر اور باہر کے دباؤ کا فرق ایک قدرتی کیفیت پیدا کرتا ہے، جس کے باعث گرم ہوا اور دھواں تیزی سے اوپر کی طرف کھنچتے ہیں۔ اسی عمل کی وجہ سے آگ بھی غیر معمولی رفتار سے بلند منزلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تیز ہواؤں نے صرف آگ کو ہی نہیں بھڑکایا، بلکہ پگھلی ہوئی دھات اور جلتے ہوئے ٹکڑوں کو بھی دور دور تک بکھیر دیا۔ یہ جلتے ہوئے ذرات اردگرد کی سڑکوں، کھڑی گاڑیوں اور قریبی عمارتوں تک جا پہنچے، جس کے باعث امدادی اداروں کو آس پاس کے علاقوں کو بھی احتیاطاً خالی کرانا پڑا۔ اتنی زیادہ بلندی پر ایک اور مشکل بھی سامنے آتی ہے۔ زمین سے پھینکا جانے والا پانی اوپری منزلوں تک مؤثر انداز میں نہیں پہنچ پاتا، جبکہ تیز ہوا اس کی سمت بھی بدل دیتی ہے۔ نتیجتاً آگ بجھانے والے عملے کو نہایت دشوار حالات میں کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ حادثہ جدید تعمیرات کے لیے ایک اہم سبق بن گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ صرف خوبصورتی، رفتار اور بلند ترین عمارت بنانے کی خواہش کافی نہیں ہوتی۔ اگر مقامی موسم، تیز ہواؤں، درجہ حرارت اور دیگر قدرتی عوامل کو نظر انداز کیا جائے تو جدید ترین عمارتیں بھی لمحوں میں خطرناک جال بن سکتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دبئی کے اس حادثے کو صرف ایک مقامی واقعہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے عالمی تعمیراتی صنعت کے لیے ایک سنجیدہ تنبیہ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگلا واقعہ اس سوچ کو مزید مضبوط کرنے والا تھا۔ اسی دوران دنیا ایک اور ہولناک سانحے سے لرز اٹھی، جس نے دبئی کی اس عمارت کی کہانی کو عالمی سطح پر ایک نئے تناظر میں لا کھڑا کیا۔ جون 2017 میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں واقع گرین فیلڈ ٹاور میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں بہتر افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سینکڑوں خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر گئے۔ جب اس سانحے کی تحقیقات ہوئیں تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ لندن کے اس المناک حادثے اور دبئی کی مشعل عمارت میں لگنے والی آگ کے درمیان ایک مشترک وجہ موجود تھی۔ دونوں عمارتوں کی بیرونی سطح پر ایسا مادہ استعمال کیا گیا تھا جس کے اندر آتش گیر مصنوعی حصہ موجود تھا۔ یہی مادہ آگ لگنے کے بعد شعلوں کو عمارت کی بیرونی دیواروں پر اوپر کی جانب تیزی سے پھیلنے کا راستہ فراہم کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دبئی میں بروقت انخلا، بہتر ہنگامی انتظامات اور فوری امدادی کارروائی کی بدولت انسانی جانیں محفوظ رہیں، جبکہ لندن میں آگ نے درجنوں بے گناہ انسانوں کی زندگیاں نگل لیں۔ اس المناک حادثے نے پوری دنیا کو یہ احساس دلایا کہ جدید تعمیرات میں صرف خوبصورتی اور کم لاگت کو ترجیح دینا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بیرونی تہیں جو برسوں تک ترقی، جدت اور شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی رہیں، اچانک موت کے جال کے طور پر دیکھی جانے لگیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے تعمیراتی ضابطوں پر دوبارہ نظر ثانی کی۔ آگ سے تحفظ کے قوانین مزید سخت کیے گئے، آتش گیر بیرونی تہوں کے استعمال پر پابندیاں عائد کی گئیں، اور نئی عمارتوں میں زیادہ محفوظ اور آگ برداشت کرنے والے مواد کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔
مشال کی عمارت بھی دنیا بھر کے انجینئروں، معماروں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک اہم مثال بن گئی۔ مختلف علمی اداروں اور تعمیراتی انجمنوں میں اس پر تفصیلی مطالعے کیے جانے لگے تاکہ آئندہ ایسی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ ان واقعات کے بعد بلند عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ اب وہ اپنے رہائشی اداروں سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی عمارت کی بیرونی دیواریں آخر کس مادے سے بنی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو کیا ان کی جان واقعی محفوظ رہے گی۔ یہ حادثے اس حقیقت کی یاد دہانی تھے کہ جب ترقی کی رفتار سے آگے نہیں جائے تو معمولی سی غفلت بھی بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دبئی جیسے انتہائی دولت مند شہر میں ایسی بنیادی غلطی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب صرف کسی ایک شخص یا ایک ادارے کی غلطی میں نہیں، بلکہ اس تعمیراتی سوچ میں پوشیدہ ہے جسے تیز رفتار شہری ترقی کہا جاتا ہے۔ چند ہی دہائیوں پہلے دبئی ایک نسبتاً چھوٹی ساحلی بستی تھا، لیکن بہت کم عرصے میں وہ دنیا کے نمایاں ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ بلند ترین عمارتیں، وسیع شاہراہیں، مصنوعی جزیرے اور حیرت انگیز تعداد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی شہر غیر معمولی رفتار سے ترقی کرتا ہے تو اسے اس رفتار کی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ دنیا کی سب سے منفرد اور بلند عمارتیں بنانے کی دوڑ میں منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کرنا سرمایہ کاروں کی اولین ترجیح بن گیا۔ ایسے مواد کو ترجیح دی گئی جو جلد نصب ہو جائے، وزن میں ہلکا ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ طویل مدت کی حفاظت اور انتہائی سخت آزمائشوں کو کئی مرتبہ وقت اور لاگت کے دباؤ کی وجہ سے ثانوی حیثیت دے دی گئی۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ سب صرف پیسے بچانے کے لیے کیا گیا، بلکہ اصل مقصد تعمیر کی رفتار بڑھانا، منصوبے جلد مکمل کرنا اور سرمایہ کاری کی واپسی کو یقینی بنانا تھا۔ مگر بعض اوقات یہی جلد بازی مستقبل میں بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ دبئی کو بعض ماہرین ایک ایسے شہر سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں نئی تعمیراتی سوچ اور جدید طریقوں کو بہت تیزی سے آزمایا جاتا ہے۔ زیادہ تر تجربات کامیاب رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انہی تجربات کی قیمت وہاں رہنے والے لوگوں کو بھی چکانی پڑتی ہے۔ البتہ دبئی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس مالی وسائل کی کمی نہیں، تو اسے دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پرانی بیرونی تہ ہٹا کر نئی لگانا، حفاظتی نظام بہتر بنانا اور قوانین کو مزید سخت کرنا اسی پالیسی کا حصہ تھا۔ مگر ایک بنیادی سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا کسی عمارت کو بار بار مرمت کر دینا ہی کافی ہے، یا اصل کامیابی یہ ہے کہ ابتدا ہی سے ایسی تعمیر کی جائے جس میں انسانی جان کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے؟ مشعل کی آگ نے دنیا کے سامنے ایک ایسا تلخ سبق رکھا جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اربوں کی لاگت سے تعمیر کی گئی ایک عظام شان عمارت بھی ایک معمولی سی غفلت کے باعث شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں، بلکہ اس سوچ کی عکاسی ہے جس میں رفتار کو پائیداری پر اور ظاہری شان و شوکت کو دیرپا حفاظت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طرز فکر درست ہے کہ پہلے عمارت جلدی تعمیر کر لی جائے، اگر بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اسے بہتر بنا لیا جائے، یا پھر ہمارے بزرگوں کا وہ طریقہ زیادہ دانش مندانہ تھا جس میں مضبوط بنیاد، پائیدار تعمیر اور طویل مدت کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی؟ ان تمام واقعات کے باوجود ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ مشعل آج بھی خالی نہیں۔ سینکڑوں رہائشی اب بھی وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں اور معمول کے مطابق اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دبئی کی آبادی کے مزاج میں پوشیدہ ہے۔ یہاں کی اکثریت بیرون ملک سے آنے والے افراد پر مشتمل ہے۔ ان کے لیے دبئی مستقل وطن نہیں، بلکہ روزگار، تجارت اور بہتر مستقبل کی تلاش کا ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ اسی لیے ان کا تعلق رہائش گاہ سے جذباتی کم اور عملی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بہترین مقام، خوبصورت منظر اور جدید سہولتوں کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ وہاں نسلوں تک رہنے کا نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس عمارت کے رہائشیوں میں ایک عجیب سی عادت بھی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے ہنگامی انخلا کے لیے اپنا ضروری سامان ہمیشہ تیار رکھنا شروع کر دیا۔ پاسپورٹ،
اہم دستاویزیاں ایک بیگ میں دروازے کے قریب رکھی جانے لگیں تاکہ اگر کبھی دوبارہ خطرہ پیش آئے تو چند لمحوں میں عمارت سے نکل سکیں۔ کچھ رہائشی اس صورتحال پر مزاح بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انہیں بلند منزلوں سے سیڑھیاں اترنے کی ایسی مشق ہو چکی ہے کہ وہ یہ کام دوسروں سے کہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہنسی میں کہی جاتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رہائشی مکانات کی تشہیر کرتے وقت عموماً اس عمارت کی آتش زدگی کی تاریخ نمایاں طور پر بیان نہیں کی جاتی۔ خریدار یا کرایہ دار اکثر عمارت کی خوبصورتی، مقام اور سہولتوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ ماضی کے حادثات رفتہ رفتہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ فلک بوس عمارت دبئی کے افق پر پوری شان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ جدید تعمیرات کا ایک شاندار نمونہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی دیواروں میں وہ داستان بھی محفوظ ہے جس نے دنیا بھر کے معماروں، انجینئروں اور منصوبہ سازوں کو ایک اہم سبق سکھایا۔ اگر آپ کے سامنے انتخاب رکھا جائے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ ایک ایسا بلند و بالا گھر جہاں سمندر کا دلکش منظر ہو، ہر جدید سہولت موجود ہو، مگر ماضی میں آگ لگنے کے کئی واقعات بھی پیش آ چکے ہوں، یا پھر ایک سادہ مگر مضبوط اور محفوظ گھر جہاں آسائشیں کم ہوں مگر اطمینان زیادہ ہو؟ مشیل کی کہانی صرف ایک تعمیراتی حادثہ نہیں بلکہ ہماری ترجیحات کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ترقی صرف بلند عمارتوں، چمکتے شیشوں اور دلکش روشنیوں کا نام نہیں، بلکہ حقیقی ترقی وہ ہے جس میں انسانی جان، حفاظت اور پائیداری کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ یہ عمارت آج بھی دبئی مرینا کے قلب میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جدید تعمیرات کی عظمت کی علامت ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ اس حقیقت کی یادگار ہے کہ اگر منصوبہ بندی میں معمولی سی کوتاہی رہ جائے تو سب سے مہنگی اور شاندار عمارت بھی خطرے سے محفوظ نہیں رہتی۔ آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہم واقعی اس حفاظت پر یقین رکھتے ہیں جس کے لیے ہم ہر روز بڑی قیمت ادا کرتے ہیں، یا پھر ہم صرف خوبصورت ظاہری شکل اور دلکش منظر کو ہی اصل تحفظ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ترقی اور حفاظت ایک دوسرے کی مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ جب ان دونوں میں توازن قائم رہے تو شہر بھی محفوظ رہتے ہیں، عمارتیں بھی مضبوط بنتی ہیں اور انسان بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔